بلوچستان میں ذوب گیریزن پر حملہ، سوئی میں جھڑپ، بہادری سے لڑتے 12 جوان شہید جبکہ 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق گزشتہ روز صبح سویرے دہشت گردوں کے ایک گروپ نے شمالی بلوچستان میں ذوب گیریزن پر حملہ کیا۔ دہشت گردوں کی تنصیب میں گھسنے کی ابتدائی کوشش کو ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے ناکام بنا دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھاری ہتھیاروں سے لیس 3 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 2 دہشت گردوں کو ایک چھوٹے سے علاقے میں گھیر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 5 شدید زخمی ہوئے۔ کلیئرنس آپریشن مکمل ہونے کے بعد ISPR نے بتایا کہ زخمی ہونے والے 5 جوان بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ذوب کینٹ میں کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 9 جوان شہید ہوئے ہیں جبکہ 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دشمنوں کی مذموم کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان سمیت پورے پاکستان کا امن خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ دوسری جانب ضلع سوئی میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور بھاری ہتھیاروں سے لیس دہشت گردوں کے درمیان ہونے والے فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں پاک فوج کے 3 نوجوان شہید ہوئے جبکہ 2 دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں پر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں اور باقی دہشت گردوں کو بھی پکڑنے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ مزید یہ کہ سیکیورٹی فورسز بلوچستان اور پاکستان میں امن کے دشمنوں کو بے اثر کرنے کے لیے غیر متزلزل عزم رکھتی ہیں۔ کمشنر ذوب ڈویژن سید عمرانی نے بتایا کہ فائرنگ سے نیو آبادی کاکر ٹاؤن میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک اور مقام پر بس فائرنگ کی زد میں آ گئی جس میں ایک خاتون زخمی ہوئی اور بعد ازاں چل بسیں۔ دوسری جانب قلعہ سیف اللہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے جنگل پیر علی زئی تھانہ پر دستی بم سے حملہ کیا۔ بم تھانے میں کھڑی گاڑی کے قریب گرا جس سے اس کے شیشے ٹوٹ گئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد لیویز فورس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے دہشت گردوں کی تلاش شروع کر دی۔ تربت کے علاقے ابصر میں رات کو زوردار دھماکہ ہوا جس کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی جس سے علاقے میں سخت خوف و ہراس پھیل گیا ہے، جبکہ ذوب اور سوئی میں کیے جانے والے حملوں کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان TJP نے قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس حملے میں حصہ لینے والے جنگجوؤں کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کرے گا۔ تحریک جہاد پاکستان کا نام اس وقت سامنے آیا جب اس تنظیم نے رواں سال مارچ میں سبی کے قریب پولیس کی گاڑی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ بعد میں قلعہ سیف اللہ چھاؤنی پر حملے کی ذمہ داری بھی اسی تنظیم نے قبول کی تھی۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شہداء نے جانیں دے کر ملک کو جانی نقصان سے بچایا، قوم یہ قربانیاں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ پاکستان کا دفاع اور سلامتی ہمارے شہداء کے مقدس خون اور غازیوں کی عظیم قربانیوں کی بدولت ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف جاری جنگ قوم کے مستقبل کی جنگ ہے۔ پہلے بھی بہادر افواج اور قوم نے مل کر دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کیا اور آئندہ بھی اس عفریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اس ملک کا تحفظ ہمارا مشن بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی۔ ملک کا تحفظ ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میری دعائیں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ارواح کو اپنے جوائے رحمت میں جگہ دے۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی ذوب کینٹ اور دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ایک بیان میں آصف علی زرداری نے شہداء کے خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد، ان کے منصوبہ ساز اور سہولت کار ناقابل معافی ہیں۔ قوم اپنے بہادر بیٹوں کے قاتلوں کو نشانہ عبرت بنائے گی۔ وطن دشمن دہشت گردوں کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ گورنر سندھ نے بھی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے شہید اہلکاروں کی درجات کی بلندی کی دعا کی اور کہا کہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ دہشت گردوں سے شہداء کے خون کے قطرے قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں نہ سیکیورٹی فورسز اور نہ قوم کے حوصلے اور عزم کو متزلزل کر سکتی ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ شہید اہلکاروں نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ شہید اہلکار قوم کے ہیرو ہیں، ان کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔